صرف اپنی چوریاں ڈکیٹیاں بچانے کے لیے اتحاد قائم کیا گیا، اتنا کوئی لمبا نہیں چلے گا۔ اس قوم کو مر جانا چاہیے اس دن جس دن بلاول جیسی چیز جو ہے وہ جو بھی ہے وہ آپ کا وزیر اعظم کی کرسی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ وہ ایک ٹاؤٹ اتنا کمزور ہو گیا ہے لیکن اس کے مقابلے والے سارے ٹاؤٹ بہت کمزور ہیں۔ اچھا سارے ٹاؤٹ کو متفق کر دو، آپ کے بس بچتی شیری رحمان ہی ہے جو آپ کے بچوں کو وہ اسکرپٹ لکھ کے دیتی ہے کہ بچہ یہاں یہ بولنا ہے، بچہ یہاں یہ بولنا ہے، بچہ دائیں بائیں نہ ہو۔ اس بہن سے غداری نہیں کرنا چاہتا جس نے اپنا زیور بیچا تھا پاکستان بنانے کے لیے۔ میں ان بزرگوں سے غداری نہیں کرنا چاہتا جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے اور شہاب نامہ میں وہ لکھتے ہیں شہاب الدین سہروردی صاحب کہ میں نے اس بندے کو دیکھا کہ قدرت اللہ شہاب صاحب کہ وہ اس نے ایک بوری اٹھائی ہوئی اور ہم نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو ہم نے کہا کتنے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں محکمہ مال جا رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں، وہ بیت المال جا رہے ہیں، کہ آپ ابھی ملک کو بنے جمعہ 8 دن ہوئے اور اب قرضہ لینے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں نہیں، جو لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھی نا، یہ ان کے جو کڑے اور وہ سونے ہیرے پہنے ہوئے تھے وہ ہم اتار کے اس میں رکھے ہوئے ہیں تو ہم قومی خزانے میں جمع کرانے چاہ رہے ہیں، شاید پاکستان کا فائدہ ہو جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے غداری کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ ایک ہم نے موریثی سیاست کا ایک لفظ سنا ہوا ہے، ہم نے دیکھا کہ ذوالفقار علی بھٹو، بینظیر بھٹو، پھر بلاول بھٹو، اب آصفہ بھٹو، اگر دوسری سائڈ کمپیئر کیا جائے مولانا فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب وہ تھے، اس کے بعد مولانا صاحب آگے، پھر نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شہباز، مریم نواز۔ اس میں یہ اتنی بڑی پارٹی جو اتنی بڑی پارٹیاں ہیں، کیا ان کے پاس کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ ان کے خاندان سے باہر بھی نکل سکے؟ معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس جو میجورٹی لوگ ہیں جو ان کے ساتھ اسٹیک ہولڈرز میں سے ہیں، یہ سب وہ جاگیردارانہ سوچ ہے، وہ نوابوں والی سوچ ہے، وہ وڈیروں والی سوچ ہے، اور ان کے ساتھ رہ کے انگریزوں کے بوٹ پالش کر کے ان کو اور کوئی آپشن ملتا نہیں ہے۔ میں ایک یونیورسٹی میں ایڈریس کر رہا تھا تو اسٹوڈنٹ آسک می اے کویسچن کہ طلبہ تنظیمیں بحال کیوں نہیں ہوتی، ایک عام آدمی کا بچہ مین سٹریم میں کیوں نہیں آ سکتا؟ میں نے کہا جی ایک نواب صاحب ہیں، آپ وہ انڈر میٹرک نواب ہے، آپ ڈگری کر کے اس کے پاس جاتے ہیں، آپ اس کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں، آپ اس کے حقہ بھرتے ہیں، آپ کے والد نے یہ کام کیا، آپ کے دادا نے یہ کام کیا۔ کیا وہ نواب جو ایم این اے بنا ہوا ہے وہ کبھی یہ چاہے گا کہ اس کے ایک مزارے کا جو پتر ہے وہ اس کے سامنے کرسی پہ بھی بیٹھے؟ کہتا نہیں۔ میں نے کہا تو وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا کہ اس کے مزارے کا پتر ایم این اے بن جائے، اور یہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا کہ اس کا مزارے کا پتر اس کے بعد پارٹی کا چیئرمین بن جائے؟ وہ تو اپنے ہی لچے لفنگوں کو لا کے پارٹی کے چیئرمین بنائیں گے نا۔ وہ تو مجھے تو میں کہتا ہوں اس قوم کو مر جانا چاہیے اس دن جس دن بلاول جیسی چیز جو ہے وہ جو بھی ہے وہ آپ کا وزیر اعظم کی کرسی کے لیے کھڑا ہو جائے۔ نہیں، اب تو آصفہ بھٹو کو لے آئیں۔ وہ خاتون ہے، ہماری بہنوں کی طرح ہوگی، ہم اس پہ کمنٹ نہیں کرتے، لیکن جہاں تک زرداری صاحب کی صاحبزادیوں کی بات ہے، چاہے وہ آصفہ صاحبہ ہوں، بلاول صاحب ہوں، ایسے سینیریو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی قاہرہ صاحب جیسے اچھے بندے بھی آپ کے پاس موجود تھے، آپ کے پاس وہ سندھ کے قائم علی شاہ بابا جیسی شخصیات بھی موجود ہیں، عظیم شخصیات، ان کو مین سٹریم میں لاؤ، بیچارے رول گئے ساری زندگی۔ آپ کے پاس وہ بندہ بیچارہ خورشید شاہ صاحب جیسی ہستیاں موجود ہیں، ہاں چانڈیو صاحب ماشاءاللہ، وہ کشمیر کے لیے جب ڈیلیگیشن میں جا رہے تھے تو انہیں بڑا پتہ تھا مسئلہ کشمیر کا۔ پھر آپ کے پاس مطلب ایسے لوگ موجود ہیں، وہ بیچارے کس کام کے؟ پیچھے آپ کے پاس بچتی شیری رحمان ہی ہے جو آپ کے بچوں کو وہ اسکرپٹ لکھ کے دیتی ہے کہ بچہ یہاں یہ بولنا ہے، بچہ یہاں یہ بولنا ہے، بچہ دائیں بائیں نہ ہو۔ اسے پتہ نہیں اسکرپٹ کہاں سے آتا ہوگا کہ لکھ کے دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ انگریزوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے ٹاؤٹس پالے ہوئے ہیں، اس نے دیکھنا ہوتا ہے کہ عوام کو چونا لگانا ہے، اس ٹاؤٹ سے لگوا دو۔ اچھا جی اس سے لگ گیا ہے، عوام تنگ آ گئی ہے، دوسرا ٹاؤٹ آگے لے آؤ، مین سٹریم میں لے آؤ، اس سے چونا لگوا دو۔ پھر تیسرا کون سا ٹاؤٹ ہے جس کے بچے باہر پڑھ کے آئے ہیں، ہماری گود میں پرورش پائی ہے جنہوں نے، اچھا اس سے بھی تنگ آ گئے، اس ٹاؤٹ کو اکٹھا کر دو۔ اب کیا صورتحال ہے؟ وہ ایک ٹاؤٹ اتنا کمزور ہو گیا ہے لیکن اس کے مقابلے والے سارے ٹاؤٹ بہت کمزور ہیں۔ اچھا سارے ٹاؤٹ کو متفق کر دو، یہ وہ سلسلہ چل رہا ہے ساروں کی ڈوریں وہاں سے ہلنے والی۔
یہ جا کے ملکہ برطانیہ سے بھیک مانگا کرتے تھے کہ ہمیں وزارت عظمیٰ کی سیٹ لے جاؤ, یہاں پریشر ذرا انکریز کرو ہماری اسٹیبلشمنٹ پہ کہ جناب اینو بتا دو, اینو بنا دو. تو یہ سارے بھیک مانگنے والا ٹولہ ہے, اور اس قوم کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ روٹی کپڑا مکان کے نام پہ آپ کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے, اور یہ موروثی سیاست یہ نہیں چلے گی آگے. اور اس قوم کو یہ بات بھی سمجھ جانی چاہیے کہ یار ایک بندہ, ایک پولیٹیکل ورکر جو آپ کے لیے نعرے لگاتا ہے, جو بھٹو صاحب کے لیے شہادتیں دیتا ہے, جو بھٹو صاحب کے لیے جیلوں میں جاتا ہے, جو بھٹو صاحب کے لیے ڈنڈے کھاتا ہے, جو بھٹو صاحب کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بیچارہ ذلیل و خوار ہوا ہے, اسے اس کے عوض کیا ملا؟ بلاول ملا. یار بلاول شیخ رشید صاحب کو چاہیے کوئی اچھا فیصلہ کرے, اسے سنبھال لیں. قوم اسے نہیں سنبھال پائے گی, نہیں سنبھال پائے گی. اچھا, پی ڈی ایم جو ہے, اگر اس کی بات کی جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کی نیت مخلصانہ ہے؟ کیا وہ عوام کے لیے نکلی ہے؟ اور اس کے یہ کہ اس کا اتحاد کتنی دیر تک قائم رہ سکتا ہے آپ کے نزدیک؟ جس دن یہ فیصلہ ہونا ہے نا کہ اگلا وزیر اعظم کس نے بننا ہے, اور انٹرویو لینے شروع ہو گئے لوگ جنہوں نے بنانا ہوتا ہے, اس دن ان کا اتحاد ٹوٹ جائے گا. ادھر دفتر سے اندر جانے سے پہلے اتحاد ٹوٹ جانا ہے کہ وزارت عظمیٰ کی سیٹ کس نے, چکزئی صاحب بھی کہیں گے مینو بناؤ, ہم کس لیے. تو یہ انٹرویو کے وقت سارے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. یہ پھر وہاں اپنی مخلصی شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم انٹرویو لینے والے کے زیادہ وفادار ہیں. تو اتحاد اتنا لمبا نہیں ہے, یہ صرف اپنی چوریاں ڈکیٹیاں بچانے کے لیے اتحاد قائم کیا گیا ہے, اتنا کوئی لمبا نہیں چلے گا. اچھا, میں نے اسرائیل سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن کیا تھا, اسی کوشچن کو تھوڑا سا اگر میں آگے بڑھاؤں تو لیٹ سپوز کہ کچھ دیر کے لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کر لی ہے. نہیں, یہ تو ماننا ہے, یہ سوال ہی غلط ہے سر. میں اس لیٹ سے یہ سوچ لیا حکومت نے, یہ حکومت نے سوچ لیا اسرائیل کو تسلیم کرنے. آپ اس کے کیا کانسیکوینسز دیکھ رہے ہیں عوام کے اندر کہ یہ جب ہو جائے گی فضا, تسلیم ہو جائے گی, تو ملک میں کیا فضا ہوگی؟ سر جی تسلیم تو ہوگا نہیں نا, اسی زندہ ہیں ان شاء اللہ تعالی. ہم لوگ یہ قوم عمل میں کمزور ہے سر, یہ قوم نمازوں میں کمزور ہے, یہ عشق میں کمزور نہیں ہے. کیونکہ پاکستانی قوم میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جس طرف اشارہ کیا تھا, پاکستان کی عوام آئیدر اٹ از ایفیلیٹڈ ود پی ٹی آئی, پاکستان کی عوام اگر اس کو آپ پٹواری بولیں کہ نون لیگی ہے, پاکستان کی عوام اگر آپ اسے جالا بولیں کہ پیپلز پارٹی کی ہے. یہ بھٹو کو, نواز شریف کو, عمران خان کے ان کے نیریٹو کو سائڈ پہ رکھ کے یہ عوام متحد ہونا جانتی ہے اسلام کے نام پہ. اور میں نے کئی مرتبہ انہیں دیکھا ہے, میں جب بھی میدان میں نکلا ہوں گستاخانہ خاکوں کے خلاف, میرے سامنے کسی پیپلز پارٹی والے نے نہیں کہا کہ میں پیپلز پارٹی دا, میرے لیڈر نو برا نہ کہو, میرے نال رل کے وہ گالی دینا ہے کہ وہ لیڈر کتنے گیا. لہٰذا یہ عوام پہلے مسلمان ہے, پھر یہ پاکستانی ہے, اس کے بعد یہ چھوٹی موٹی پارٹی کی ہے. تو یہ پارٹی والے بھول جائیں, عمران خان صاحب بھی بھول جائیں کہ اس طرح کا کوئی کام ہوگا, انہوں نے سرکاری مولوی جو پالے ہوئے ہیں وہ بھی بھول جائیں کہ اسرائیل کو کسی طریقے سے ایکسیپٹ کیا جائے گا, کبھی بھی نہیں کیا جائے گا. یہ قوم مر جائے گی, گھاس کھا لے گی, نہیں ایکسیپٹ کرے گی. یہ پاکستان وڈ بی دا لاسٹ کنٹری کہ جو پیچھے رہ جائے گا جس نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور نہ کرے گا. سارا عربوں کو, عجم کو, جتنی مسلم ریاستیں ہیں ان پہ دباؤ ڈال کے کر بھی سکیں. دنیا میں 2 ہی ریاستیں بنی ہیں صرف نظریے کے نام پہ, یا پاکستان بنی ہے یا اسرائیل بنی ہے, یہ مسلمانوں کے نظریے پہ اور وہ یہودیوں کے نظریے پہ. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک میان میں 2 تلواریں آ سکیں. ہمارا حکمران جتنا بغیرت, بزدل, جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو, یہ عوام نہیں کرنے دے گی. آخر اس حکمران میں بھی کوئی اسلام کا مادہ تو موجود ہے نا, اسلام کا وہ ایلیمنٹ تو موجود ہے, کہیں نہ کہیں سے اس کا وہ غیرت جوش مارے گی. ہم نہیں کریں گے, یہ سوال پیدا ہی نہیں ہوتا. کانسیکوینسز کی جہاں تک بات ہے, یہ خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اگر انہوں نے کوشش بھی کی. اور تو میں عوام کو کہتا ہوں کہ تھپڑ مارو ہر اس الو کے پٹھے کو جو اس طرح کی بات بھی کرے کہ تسلیم کر لینا چاہیے, ایسی ڈیبیٹ کرنی چاہیے, رکھ کے چماٹ مارو. اگر حکومت نہیں کر رہی کچھ, عدلیہ کچھ نہیں کر رہی, آپ کے ادارے کچھ نہیں کر رہے, تو وی ہیو دا رائٹ کہ میں اس ماں کو جس نے اپنی بیٹی کو کنویں میں چھلانگ لگوا دی تھی ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن, اس کے زخموں پہ نمک نہیں چھڑکنا چاہتا کہ قائد اعظم کے اس کوٹ سے بغاوت کر دوں جو کبھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تھا. میں اس بہن سے غداری نہیں کرنا چاہتا جس نے اپنا زیور بیچا تھا پاکستان بنانے کے لیے. میں ان بزرگوں سے غداری نہیں کرنا چاہتا جن کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے تھے, اور شہاب نامہ میں وہ لکھتے ہیں, شہاب الدین سہروردی صاحب, کہ میں نے
اس بندے کو دیکھا کہ سوری قدرت اللہ شہاب صاحب کہ وہ اس نے ایک بوری اٹھائی بھی اور ہم نے اسے گاڑی میں بٹھایا. تو ہم نے کہا کتنے جا رہے ہو؟ کہتے ہیں محکمہ مال جا رہے ہیں. تو ہم نے کہا آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ وہاں جا رہے ہیں, وہ بیت المال جا رہے ہیں, کہ آپ ابھی ملک کو بنے جمعہ 8 دن ہو اور آپ قرضہ لینے جا رہے ہیں. کہتے ہیں نہیں, جو لوگوں کی شہادتیں ہوئی تھی نا, یہ ان کے جو کڑے اور وہ سونے ہیرے پہنے ہوئے تھے وہ ہم اتار کے اس میں رکھے ہوئے ہیں, تو ہم قومی خزانے میں جمع کرانے چاہ رہے ہیں, شاید پاکستان کا فائدہ ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس سے غداری کبھی نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ اس سے. اچھا, قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل جو ہے وہ مغرب کی ایک ناجائز اولاد ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو عالم اسلام کا بھی ایک نیریٹو تھا کہ فلسطین کو جب تک اس کا حق نہیں ملتا ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ عرب ممالک جو ہیں وہ لائن میں کچھ لگے ہوئے ہیں اور کچھ نے تسلیم بھی کر لی ہے, اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے جو نیریٹو تھا فلسطین کے حوالے سے ہمارا آج بھی قائم ہے, ہم اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اپنی معاشی حالات کی وجہ سے. تو جہاں تک آپ نے بات کی تھی میڈیا پہ پاکستان کے, تو ان کا بھی ایک نیریٹو یہ تھا کہ اسرائیل ہمیں سپورٹ کرے گا, ہماری اکانومیکلی ہمیں سپورٹ کرے گا, ہماری معیشت ٹھیک ہوگی, لوگوں کے حالات بہتر یہ ہوں گے. جس بھی میڈیا والے نے یہ بات کی ہے نا, اس سے میں کہتا ہوں بہت سخت بات ہے. تمہاری بیٹی کو میں اٹھا کے لے کے جاتا ہوں, اس کے ساتھ میں جو مرضی کرنا چاہوں میں کرتا ہوں, اور تمہیں میں دیتا ہوں 2 کروڑ روپے. تم معیشت تمہاری اسٹرانگ ہو جائے گی, ایک پراڈو گاڑی لے لینا, 2 کروڑ دوں گا, تم اپنا زبردست بیریا میں گھر بنا لینا, ملک ریاض کی پڑوس میں بیٹھ کے. 2 کروڑ میں دیتا ہوں, جا کے اس گھر میں سوئمنگ پول بھی بنا لینا ہے, ایشی پٹنا. 2 کروڑ میں دیتا ہوں, دبئی کا ٹور بھی مار آنا. لیکن بیٹی کے ساتھ تمہارے میں جو مرضی کروں. تو بیٹیاں بیچ کے عیاشی کرنا چاہتے ہیں یہ دلال قسم کے لوگ. یہ تو وہی بات ہوئی نا, عرب ممالک اگر کر رہے ہیں تو ان کے اوپر جو قیادت کرنے والے لوگ ہیں وہ کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اس طرح کی یونیورسٹیز بناتے کہ وہاں ایران, افغانستان, سعودی عربیہ, دبئی, یمن کے بڑے بڑے شیخوں کے بچے ادھر آ کے تعلیم حاصل کریں, ہم ان کی تربیت کریں, ان کو مفت میں تعلیم حاصل کروائیں. معیشت ہماری خود ہی بہتر ہوگی. جب ایک شیخ کا پتر ادھر آئے گا تو اس کے لیے بڑا ہوٹل بنے گا, وہ خرچہ اپنا خود ہی کرے گا. آپ نے اسے فیسیلیٹیٹ کرنا ہے, آپ اسے فیسیلیٹیٹ کر لو, اسے عیشی ہر قسم کی کرا دو ادھر, لیکن ساتھ اس کو پڑھائی میں آہستہ آہستہ نظریہ بھی دے دو نا. وہ واپس جائے گا تو آج سے 20 سال کے بعد امت کو ایک اچھی قیادت آپ دے دیں گے. ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں ہے, ہم نے لانگ ٹرم میئرز لیا ہی نہیں ہے. کوئی پوچھے جی پاکستان نے ٹھیکہ لیا ہوا, جی ٹھیکہ لیا ہوا. وی آر دی اونلی ہوم لینڈ آفٹر مدینہ پاک وچ واز میڈ آن دا نیم آف اسلام. وی ہیو ٹو, لیکن ہم کر نہیں رہے. ہمیں جو حق بنتا تھا ہم وہ حق ادا نہیں کر رہے. تو جہاں تک یہ میڈیا والوں کی بات ہے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں, ان سے پوچھ لو بھائی ٹھیک ہے. میں تو ویلنٹائنس ڈے پہ بھی کہا تھا, جتنے اینکر پرسن کہہ رہے تھے بھائی جان آپ اپنے کسی کے ساتھ بھی پھر سکتے ہیں. بندہ پوچھے تمہاری بہن کس کے ساتھ پھر رہی ہے, بیٹی کی ذرا خبر بتاؤ کس کے ساتھ پھر رہی ہے, تو انہیں برا لگ جاتا ہے. میں کہ ٹھیک ہے, لوگوں کی بھی تو ماں بہن ہے نا, اس کے بارے میں کیوں لوگوں کو جا کے ڈھنڈورے پیٹ رہے ہو میرے ساتھ پھر رہی ہے. لہٰذا ان چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اپنے معاملے میں انہیں غیرت آ جاتی ہے, اب یہ بھیجیں گے مجھ پہ کیس کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے ہمارے بارے میں کیا بات کی ہے. لیکن کیا یہ الو کے پٹھے جو ہیں, یہ اسرائیل میں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطینیوں کے ساتھ, اسرائیل جو کر رہا ہے, وہ فلسطین کی بہن جو کالج جا رہی ہوتی ہے اور اس کا عبایا کھینچتا ہے ایک مرد آ کے, دوسرا اس کے سر پہ انڈا پھوڑتا ہے, تیسرا اس کے اوپر پانی پھینکتا ہے, اور باقی سارے ہنس رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ اس بہن کو اپنی بہن نہیں سمجھتے؟ یہ اسرائیل کی وہ اسرائیل میں فوج کی جانب سے جو فلسطینی بیٹی پہ ظلم ہوتا ہے, اس فلسطین کی بیٹی جس کو حائفہ کے بازاروں میں جس کے ریٹ لگائے جا رہے ہیں, کیا اس کو یہ اپنی بیٹی نہیں سمجھتے؟ یا فلسطین کی وہ ماں جو اپنا ایک بچہ شہید کر کے بیٹھی ہوئی ہے اور دوسرے بچے کو یہ اغوا کر کے لے گئے, یہ اس کو اپنی ماں نہیں سمجھتے؟ کچھ تو فرق ہے. مسلمان تو جسم کی مانند ہوتا ہے, جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہونا, میری انگلی سے تکلیف ہوتی ہے تو میری اکھاں نو نیند نہیں آتی, میں اس کو پوچھتا بھی تینوں کی تکلیف ہے, میری آنکھ میں تو درد نہیں ہو رہا, تینوں کیوں نہیں نیندر آ رہی؟ تین اندازہ ہوتا ہے بھائی جسم ہے تو وہ تو نہیں برداشت کرتا ہے. تو اسی طریقے سے برما 'ਚ ظلم ہوئے مینوں تکلیف ہوئے گی, کشمیر 'ਚ ظلم ہوئے مینوں تکلیف ہوئے گی. انہاں نوں کیوں نہیں تکلیف ہوندی پتہ نہیں, انہیں تے ایمان دے تقاضے دا مسئلہ ہے یا کی مسئلہ ہے, یا بغیرت ہو گئے نے یا دلے ہو گئے نے, انہیں کی مسئلہ ہے؟ میری سمجھ تو بالا تر ہے. ان پیپل ول آسک اس اے کویسچن کہ جی پلیز اوائڈ دس سارٹ آف لینگویج. بھائی ایک الو کے پٹھے کے لیے میں کون سی زبان استعمال کروں جو اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے؟ اس کو فلسطین کی بہن کا, بیت المقدس کا, مسجد الاقصیٰ کا, قبلہ اول کا کوئی خیال نہیں ہے, تو میں کیوں اس کا خیال کروں؟ اچھا, آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے حکومت کو, اور اسی کے ساتھ ساتھ اپوزیشن کو بھی کچھ نہ کچھ پیغام اگر دینا چاہیں؟ میں نے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں گورنمنٹ کو بھی اپوزیشن کو بھی بندے کے پتر بن جائیں.
پاکستان کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھیں. یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ ملک بنا. یہ ایک روحانی ریاست ہے. اس سے ہمارا محبت نہیں کرتے ہم پاکستان سے، ہم عشق کرتے ہیں. اور پاکستان سے پیار کو، اس سے عقیدت کو ہم اسلام سے عقیدت اور وفاداری سمجھتے ہیں. پاکستان سے غداری کو ہم اسلام سے غداری سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اس کا جو پرچم ہے نا، اس کی نسبت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گنبد خضرا سے ہے. اور اس پرچم کا دشمن ہمارا دشمن ہے، اس پرچم کا دوست ہمارا دوست ہے. لہٰذا ہمیں ایک اسٹرانگ سٹیپ لینا پڑے گا. اپوزیشن اور گورنمنٹ کو ایک پیج پہ آ کے پاکستان کی فلاح کے لیے سوچنا پڑے گا. اور اس کی فلاح اسی میں ہے کہ پاکستان کے قرضے اتارے جائیں، تاکہ آپ IMF اور ورلڈ بینک کے وہ جو ایک شرائط ہوتی ہیں اس کے آگے مجبور ہو کے آسیہ ملونہ کو نہ بھیجیں. نہ آپ انٹرنیشنل لابی کی شرائط کے سامنے سرنگوں ہو کے ممتاز قادری کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکائیں. نہ آپ ان کی شرائط پہ جو ہے وہ سجدہ ریز ہو کے آپ 1.5 لاکھ لوگوں کو گرفتار کر دیں جو ناموس رسالت کے لیے نکلیں. نہ آپ ان کی شرائط کی زد میں آ کے آپ قوم کی بیٹی کو بیچ دیں جو آپ کی قوم کو ایک اسلامی نصاب دینا چاہتی تھی. بالکل جی. ناظرین، یہ تھے شاہیر سیالوی، اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اپوزیشن اور حکومت سے ان کی یہی التماس ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کو ملکی مفادات پر آپ ترجیح نہ دیں، چونکہ یہ ملک بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا ہے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی آگاہ کریں. اپنے میزبان جواد عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.